طلاق یافتہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ ہاں طلاق یافتہ بھی کر سکتی ہے اور بیوہ بھی کر سکتی ہے، وہ بخاری میں حدیث ہے، وہ کر سکتی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے. لیکن جو کماری لڑکی ہے وہ بغیر ولی کی اجازت کے نہیں کر سکتی. وہ جڑی طلاق یافتہ ہے نا، وہ اس واسطے کیا کہ وہ پھر دوبارہ حرکت بھی نہیں کرے گی، وہ ماں باپ کو انوالو کرے گی نا، اس نے تو معاشرہ دیکھ لیا نا، بہت کام بھی ہوگا، ایکسپیرینس عورت ہو جائے گی، تو وہ بڑا دیکھ بھال کی. پہلے تو وہ کئی سال تک شادی نہیں دوسری کرتی، عموماً یہ ہوتا ہے. اہل کتاب عورت سے جو ہے نا وہ شادی مسلمان مرد کر سکتا ہے، ہاں تو اہل کتاب کے ولی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے اس کے لیے؟ نہیں، اس میں مسئلہ نہیں، وہ کہاں سے راضی ہوگا، وہاں تو مطلب کوئی گنجائش والا معاملہ ہو جائے گا، ظاہر ہے. کیا ماہانہ ایام کے بعد غسل سے پہلے خامن سے نہیں ہو سکتی جی، جب تک غسل نہیں اترے گا اس وقت تک میاں بیوی صحبت نہیں کر سکتے، جو حیض کے بعد والا ہے. ویسے اگر حالت جنابت ہے حیض کے علاوہ سے، تو وہ تو صرف وضو کر کے دوبارہ صحبت کر سکتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے گھر والوں نے جو ہے نا میرا نکاح کر دیا خالہ آزاد کزن کی بیٹی سے، تو اب وہ لڑکی کا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ شروع سے وہ مطلب ماموں بولتی آئی ہے اور میرا اس کی طرف، تو اب ماموں بنا لیا اس نے اس کو، تو نکاح کوئی مسئلہ نہیں، بولتی ہے یہ تو ماموں کہنے سے ماموں تو نہیں ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا، تو ہے تو غیر محرم ہی تھا نا، یہ منہ بولے رشتے ہیں نا. نبی علیہ السلام نے اپنی یعنی منہ بولا بیٹا جو تھا اس کی متعلقہ کے ساتھ، زید بن حارثہ کی جو متعلقہ تھی سیدہ زینب کے ساتھ نکاح کیا، اس سے بڑا تو کوئی مثال ہی نہیں. یہ تو ماموں ہے، وہاں تو بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، منہ بولا رشتہ اسلام میں کوئی نہیں ہے. جنابت کی حالت میں کپڑے جو ہے نا وہ چینج کر لیے جائیں تو وہ ناپاک تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، جب تک اس پہ کوئی اس طرح گیلا نشان نہ غسل لگے. اتارنے سے پہلے؟ ہاں تو جب تک گیلا نشان نہ لگے، کیونکہ یہ حکمی نجاست ہے. سیدہ عائشہ کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بسترا مانگا، تو کہا میں حیض سے ہوں، فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا. یہ حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے. حقیقی نجاست وہی ہے منی ہے یا پیشاب لگ جائے. اگر ایک بندے کا جسم خشک ہے یا ایک جنبی شخص ہے، اس کے ہاتھ پہ گندگی نہیں لگی ہے، جنبی ہے، وہ گیلا بھی کر کے کسی کپڑے پہ مار دے تو فزیکل نجاست تو نہیں ہے نا، وہ ناپاک نہیں ہوں گے جب تک فزیکل منی اور وہ پیشاب وغیرہ نہ لگ جائے. اسی طرح کوئی اگر ہندو لڑکی ہے اگر وہ یہودی یا عیسائی ہو رہتی ہے تو اس کے ساتھ پھر نکاح جائز ہوگا؟ ہاں ظاہر ہے، وہ تو اہل کتاب ہوگی نا. اگر وہ نکاح کرنے کے لیے ہوئی ہے تو اس کو ہندو عیسائی کے بجائے مسلمان کرنے کی کوشش کرے. اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور 3-4 دنوں بعد وہ خود ہی رجوع کر لیتے ہیں، لیکن وہ رجوع صرف باتوں میں ہوتا ہے، کوئی ریٹرن میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کافی ہے، وہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا ان کی آپس میں، وہ کہہ دے میں تم سے رجوع کرتا ہوں، ہاتھ لگانا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ان کے گھر والوں کو اگر نہیں پتا فرض کر لیں اور یہ معاملات اس طرح سے اب کنٹینیو فرض تو آپ 50 کیس کرتے جائیں، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. فرض تو جو مرضی کریں، جو ہو گیا وہ وہی رہنا، ٹھیک ہے. بس مکریاں تو نہیں اسلام میں چلیں گی نا، جو آپ نے کیا وہ آپ کو پتہ ہے. اگر غلطی سے بیوی کے ساتھ مطلب حیض کے دنوں میں اگر مباشرت توبہ ہو کر لے، اگر انٹر کورس کیا تو. اگر ویسے کیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام بھی کر لیتے تھے انٹر کورس کے بغیر، تو وہ جائز ہے، سنت ہے. بلکہ انٹر کورس کر لیا تو توبہ کر لے، گناہ ہے. تسی کہہ رہے ہو؟ اچھا آپ جو ہے نا بیچ میں خاموش ہو کے نا بڑا لمبا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے جائیں. ایک بہن کا سوال ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، ہاں مسلم شریف میں ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے اور وہ ان شتونگڑوں سے خوش ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے صاف صاف جھوٹ بولے اور اس کے بہن بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دے، تو اگر ہم اپنے بھائی کو اپنی بھابھی کے متعلق بتائیں کہ یہ تم نے بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہے، تو کیا ہم نے شیطانی عمل کیا؟ نہیں، کوئی شیطانی عمل نہیں ہے. آپ اس کے بعد اس کو یہ نہ کہ اس کو طلاق دے دو، کہ اس کی اصلاح کی کوشش کرو. طلاق تو نہیں آپ کروا رہے نا، وہ تو دو ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. لیکن ناپسند ہے پھر بھی حلال ہے، کیونکہ بعض کا جینون ضرورت بن جاتی ہے طلاق. ظاہر ہے ایک کوئی عورت صحیح ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو الٹیمیٹلی پھر طلاق ہی ہوگی نا.
کتنی عمر کی عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے؟ عمر سیدھا خواتین ہوتی ہیں۔ عدت تو گزارنی ہے جی. اور عدت میں بھی یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ عدت میں وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں وہ پردہ کرنا شروع کر دے گی. عدت سے پہلے جن سے پردہ تھا اب بھی انہی سے پردہ رہے گا. عدت میں صرف ایک چیز ہے کہ سوگ کرے گی, کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی بس. گھر سے باہر اگر اس کو نکلنا پڑتا ہے علاج کے لیے یا کوئی سودا صرف لا کے دینے والا نہیں اور اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے, نکل سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چاہے وہ بوڑھی ہے چاہے جوان ہے. عدت بہرحال سوگ ہے. ایک ایکسیپشن ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت ختم ہو جائے گی جیسے ہی وہ اس کا وہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی, چاہے اگلے دن ہو جائے چاہے 5 مہینے بعد. تو اگر 3 مہینے یعنی اس کی 4 مہینے 10 دن عدت ہے متعلقہ کی, اگر وہ یعنی یہ جو بیوہ ہے تو اس کی اگر وہ مطلب حاملہ ہے تو پھر وہ حمل کے جننے کا انتظار کیا جائے گا چاہے 6 مہینے لگ جائے. اور اگر اگلے دن ہی ہو جائے تو اس کی پھر عدت ختم ہو جائے گی, متعلقہ کی بھی ختم اور بیوہ کی بھی ختم, سوگ بھی اس کا معاف ہے پھر.